جب کوئی واقعہ آپ کے عمل کی طرف سے آ جائے بائی وے آف پنشمنٹ، آپ یہ کہو، وہ وقت ہوتا ہے غور کرنے کا کہ یہ اس پنشمنٹ سے اب بچنے کا کیا طریقہ ہے، جو کہ پاسٹ کی غلطی ہے اور وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت کے لیے توبہ رکھی گئی ہے، وہ غلطی جو کرنے کا ٹائم گزر گیا، اب غلطی اب نتیجہ لے آئی ہے، اب اس سے بچنے کا یا تو دوبارہ وہ وقت ہو، اب یہ احساس کہ اگر دوبارہ وقت ہو تو میں ایسی بات نہیں کروں گا، یہ توبہ کی ابتدا ہے۔ اور جب توبہ میں داخل ہو گیا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت میں داخل ہو گئے، اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے غلطیوں کے نتیجے سے بچائے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ نہیں چل سکتا، کوئی بندہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس نے بہت بڑی غلطی کی، انسانوں کی غلطی نہیں کی تم نے، اس سے بڑی اور کیا غلطی سکتی تھی؟ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی نام نشان نہیں ہے، اس زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے، بس ایک خاموشی کے ساتھ لطف لو کہ اس کا فضل تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کہنے والی بات نہیں اس کو سن کے بھول جانا، اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی عام طور پر غلط ہے، جو غلطی سے گزرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ ایک سیدھا راستہ صراط المستقیم، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نیک راستہ ہے۔ اچھا، لیکن شدت کے جو تمنائی ہوتے ہیں وہ عام طور پر ادھر سے تھکے ہارے آتے ہیں۔ کہاں سے؟ ایک پرانی کہانی ہے، یہ تھی کتاب میں بعد بتاؤں گا۔ ایک تھا بادشاہ، اس کے تھے 2 بیٹے، اللہ میں یہ کہانی سناتا ہے۔ ایک بادشاہ، اس کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے، ایک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا۔ تو بڑے بیٹے نے یہ کہا ابا حضور سے، بادشاہ سلامت، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو تو میرا خیال ہے آپ بانٹ دو جائیداد کو، تمہارے حصے کا مال ہمیں دے دو۔ اب بوڑھے تو ہم نے ہو ہی جانا تو انشاءاللہ پار بھی ہو جاؤ گے، کچھ چلتا ہے بات، اس لیے ہمارا مال ہمیں دے دو۔ سب کہا جاتا ہے، باپ تھا چانا، کہانی سنانے والا پہلا نہیں ہے۔ ہاں، باپ نے کہا اچھا لے لو، تقسیم کر لو، اور وہ آپ کا ایسا جو اس کا بندہ تھا وہ لے کے چلا گیا، چھوٹا باپ کے ساتھ رہا۔ پھر ابا حضور میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے مال آپ دو یا نہ دو، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑا گیا، مال لے کے حصہ لے کے چلا گیا، اور لازم بات ہے کہ پھر خرچ کر دیا زیادہ، خرچ کرتے 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 آخر بدلے شاہ خرچیوں کا انجام تو ملنا تھا، پھر وہ غریبی آ گئی، اس کو کسی نے سور چرانے پر نوکر رکھ لیا۔ ایک دن بیٹھا ہوتا سوچ رہا تھا کہ میں اس آدمی کے سور چراتا ہوں اور میں نیک باپ سے دور ہو گیا، اور وہاں میرے ابا کے کتے بھی بھرتے ہوں گے، تو میرا یہ حال ہے کہ اس کتوں سے بدتر میرا حال ہے۔ میرا خیال ہے سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگو۔ آپ قسمت نے کو ساتھ دیا، لگا چلا باپ کی طرف۔ باپ کو پتہ چل گیا وہ شہر میں داخل نہیں، وہ فضیل سے باہر ہی ہے، تو باپ کو پتہ چل گیا، نیک باپ تھا نا، تو آنجے لمحے سنا رہے، اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے، باپ نے استقبالیہ ارینج کیا، اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں اور وہ بچڑے ذبح کیا، پھر شمار گائے بکریاں ذبح کر دی کہ بیٹا آ گیا ہمارا۔ گھر آیا بیٹا، جب استقبال ہو گیا تو باپ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو گیا۔ چھوٹا کہتا ہے ابا حضور کہ آپ ایسے بھی لے گیا، مال بھی لے گیا، اور بڑی دیر کے بعد بھی آیا، آپ کے نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے اس کے لیے تو بڑی بڑی گائے بکریاں ذبح کر دی، میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی، یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ، کیا ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا، یہ کہنے والی بات ہے، باپ نے کہا بیٹا بات سن، تو نے تو گمراہی کس سے نہیں ہے، تیری نیکی تو واجبی مجبوری ہے، نیکی اس کی ہے جو اس راستے سے آیا، اس کے لیے تو بہت کچھ قربانی کر دوں گا میں۔ تو نیکی کس کی ہے؟ وہ اس راستے سے آیا جہاں سے آنا مشکل تھا، اصلی نیکی تو اس کے لیے ہے۔ اور یہ کہانی ہے بائبل میں نوٹ ہے، بائبل انجیل کتاب، اچھا
تو جیسی بھی پرانی انجیل ہے نئی انجیل ہے تو اس لیے مطلب تو مدعا یہ ہے کہ یہ چونکہ اب منسوب یہی ہے اللہ سے ہے یہ کتاب تو آج تک جو اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ لیے کون سی پراٹیکل سن اس کا نام ہے تو مدعا یہ ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پر آنے کا لطف کیسے معلوم ہو نیکی اس کی ہے جو ادھر سے آیا ہم مطلب وہاں سے آئے جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا تو وہاں سے آنے والے کی قدر ہے عزت ہے مطلب یہ نہیں کہ ضرور تم بدی کی طرح چل پڑو مطلب یہ ہے کہ اگر تم بدی کی طرح چل پڑے تو ممکن ہے تمہیں واپس آنے نہ نصیب ہو اس لیے تم جہاں ہو وہاں سے رجوع اللہ کی طرف کر لو نیک ہو تو نیک آدمی رجوع کر لے بد ہو تو بد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور رجوع ہی اللہ ہے بھیا یاد رکھو رجوع کا نام ہے کل شین یرجع الی اصلہ تمہارا اصل اللہ ہے اس کی طرف رجوع کر لو جس نے قید خانے میں سجدہ کیا اللہ کا بہت تیز رفتار فقیر ہے کہ قید ہے سجن قید خانہ بزرگوں کو پیغمبروں کو آتے رہتے اللہ کی طرف سے اور اس نے قید خانے کے اندر یا قید میں یا بیڑیوں میں آپ دیکھو سب سے بڑا مطلب مقام ہے ایک قصیدہ بڑے بڑے درویش فقیر حضرت امام زین العابدین کی ایک بات پہ فقیریاں حاصل کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا مقام جیسا بھی تھا واقعہ زنجیروں میں پابند ہے قافلہ ٹوٹ چکا اور امام زین العابدین جس طرح واقعہ تھے اب وہ تمام غم کی کیفیات سے گزر چکے ہیں ہر قسم کا غم جو پاسبل ہو سکتا ہے میں کہہ دوں کہ غم جو ہے غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے ٹوٹ جاتا ہے انسان اور اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے آپ کا یہ عالم کہ ایک تو یاد کا اذیت اور ایک اپنی جسمانی حالت کے پابند سلاسل ہے تو وہاں اس حال میں اب دیکھو خیال اس حال میں کیا ہے آپ یہ دیکھو اس حال میں آپ فرماتے ہیں انلت یا ری الصبا یومن الی ارض الحرم انلت مطلب ہے کہ خرامہ یا ری الصبا اے ہوا صبا کی یومن آج کے دن اس حال میں اس واقعہ کے بعد اب سمجھے اس حال میں اس واقعہ کے بعد انلت یا ری الصبا یومن الی ارض الحرم وبلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم اور آج میرا سلام پہنچا اس روضے میں جہاں نبی محترم ہے کہ اس حال میں اندر سلام پہنچا کیا یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس حال میں بھی آپ ہی کو سلام کرتے ہیں اس واقعہ کے بعد اس حال میں اسلام آپ ہی کو کرتے ہیں تو اس غم کے بعد اس حالت میں سلام آپ ہی کو ہم کرتے ہیں جس نے اس حال میں سلام پہنچایا اور وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا تو یہ ایک عبادت کہاں رہ جاتی ہے عبادت سے کہیں نکل جاتی ہے کیا ہوا انلت یاری الصبا اے ہوا یومن الی ارض الحرم آج کے دن تو پہنچ ارض الحرم میں اور بلغ سلامی روضۃ آج میں اسلام اس روضے میں بچا فیہا النبی المحترم جس میں نبی محترم ہے اور یہ نبی محترم حالانکہ رشتہ بتا سکتے ہیں لیکن نا نبی محترم ادب سے کہا یہ ادب جو ہے یہ غم کی مکمل داستان ہے کہ آج ہم نبی کو سلام کہتے ہیں رشتہ داری کی بات نہیں کی ہے آج ہم اپنے نبی کو سلام کہتے ہیں تو اس حال میں فقیر جو ہے اس حال میں سلام کہتا ہے جس حال میں اللہ نے اس کو پہنچایا